اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم اس وقت بارگاہ جناب حضرت حر میں ہیں۔ جناب حضرت حر اصحاب امام حسین علیہ السلام میں وہ ایک عظیم نام ہے کہ جس نام کے آتے ہی ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اگر وہ بارگاہ اہل بیت میں آ کر اللہ سے اور اہل بیت سے توبہ کی درخواست کرتا ہے تو اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیا جاتا ہے۔ جناب حضرت حر وہی شخصیت ہے کہ جو کوفے سے نکلے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے لشکر کو آپ نے مکہ کے بعد آ کر روکا اور گرفتار کرنا چاہا۔ پھر گفتگو ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلیں گے اور کربلا داخل ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے لشکر کو پانی پلایا، صرف انسانوں کو ہی پانی نہ پلایا بلکہ جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جب محرم کا آغاز ہوا اور یہ کارواں محرم کے ایام میں کربلا پہنچتا ہے، 9 محرم اور 10 محرم کا آغاز۔ 9 محرم کو امام حسین علی مقام علیہ السلام کے خیام میں پانی ختم ہو چکا تھا اور جناب حر بڑے مضطرب تھے، پریشان تھے کہ اب واقعاً نواسۂ رسول خدا کو مار دیا جائے گا، کیا حسین ابن علی یزید کی بیعت کریں گے یا اس بیابان میں بھوک پیاس کے عالم میں نواسۂ رسول اور ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ وہ سوال تھا جو جناب حر کو بڑا بے چین کیے ہوئے تھا۔ 10 محرم کا آغاز آیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 محرم کو جب لشکر ملعون جنگ کرنا چاہتا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی جو مہلت کا تقاضا کیا تھا، بعید نہیں ہے اس لیے کیا ہو کہ حر نے 9 کو نہیں آنا تھا، حر نے لشکر حسین ابن علی میں 10 کو آنا تھا۔ اب جب جناب حر 10 محرم والے دن عمر ابن سعد کے پاس جاتے ہیں اور عمر ابن سعد سے جناب حر کہتے ہیں کہ اے عمر ابن سعد، کوئی اور حل نہیں ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور نواسۂ رسول کا قتل نہ کیا جائے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ہر حال میں ہم نے حسین کو قتل کرنا ہے، صرف قتل ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے بدن کے اعضاء الگ کیے جائیں گے، ان کے بازوؤں کو کاٹا جائے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے حر کو بے چین کر دیا۔ اور جناب حر اپنے خیمے میں جب آتے ہیں تو ایک شخص جب حر کے خیمے میں آتا ہے تو حر کانپ رہا ہے اور حر کو بخار ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عرب کے اندر، کوفے کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے تو اے حر میں تمہارا نام لوں گا، تو حسین کے اس مختصر لشکر سے ڈر گیا ہے۔ تو جناب حر کہتے ہیں کہ میں ان 72 سے نہیں بلکہ جناب زہرا سے ڈر گیا ہوں۔ قیامت میں رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کی اولاد میرے سامنے پیاسی رہی اور ان کا قتل کر دیا گیا، اور اگر قیامت میں رسول خدا کی بیٹی نے یہ پوچھ لیا اے حر میرے حسین نے تو تیرے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا اور تیرے خیمے کے بالکل پاس چھوٹے چھوٹے بچے العطش کہہ کہہ کے مر رہے تھے، اے حر تو اتنا احسان فراموش ہے۔ یہی وہ کیفیت تھی کہ جس نے حر کو مجبور کیا کہ وہ باطل اور حق کا انتخاب کرے، اور وہ جانتا تھا کہ ہر حال میں حق نواسۂ رسول خدا کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر حر اپنے خیمے سے نکلا، جا رہا تھا کہ آگے اس کا بیٹا آ جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے اے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے آپ اکیلے ہی جائیں گے یا مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ تو جناب حر کہتے ہیں ہاں تم بھی چلو۔ آخر امام علی مقام علیہ السلام سے معافی کا تقاضا کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو معاف کر دیا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی، اور جب جناب حر جانا چاہتے تھے جہاد کے لیے، اس سے پہلے حر کا بیٹا جہاد کے لیے جاتا ہے۔ جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گر جاتا ہے تو نتیجے میں جناب حر کوشش کرتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچے۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ جب حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے لاشے پہ پہلے ہی موجود ہے۔ رکھا ہوا حر کی آواز آپ نبی ہیں، بعید نہیں امام حسین
کہا ہو کہ اے پیچھے چلا شور ہے دیر بعد ہے ہر پیچھے بیٹا جاوید کی لاش ہاں آزاد اک مارے گئے اور حسین سے کسی نے یہ نہ کہا کہ اے حسین ابن علی ہٹ جائیے جب کہ لاش